يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، سورہ فاتحہ کے متعلق 8 تمہیدی عنوانات کا ہم نے پچھلی نشست میں مطالعہ کیا تھا، اور 8ویں بات تھی سورہ فاتحہ کی 3 حصوں میں تقسیم. پہلی 3 آیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جملہ اسمیہ خبریہ. درمیان کی آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین. جملے اگرچہ 2 ہیں، آیت 1 ہے، اور یہ جملہ فعلیہ خبریہ. تیسرا حصہ اختتامی 3 آیات اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک دعا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوع انسانی کو بالخصوص اہل ایمان کو اپنی بارگاہ میں مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرمایا، اور یہ ہدایت بھی تھے اصل میں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی شے ہے کیا. بجائے تم دنیا کی کوئی شے مانگو، کوئی حقیر شے کا مطالبہ کرو، اصل مانگنے کی شے اللہ کی بارگاہ سے ہدایت اور ہدایت کی توفیق ہے جو تمہیں مانگنی چاہیے. اس کا سلیقہ بھی بتا دیا کہ کیسے مانگنا چاہیے. تو یہ 3 عنوانات کے تحت ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی. 9ویں تمہیدی بات تھی آمین سے متعلقہ، لیکن اسے انشاءاللہ میں ابھی چھوڑ رہا ہوں. ہم اپنے اس پیریڈ کے اختتام پر پھر انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں. یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے. اس میں ایک میزان کی تصویر بنی ہوئی ہے جسے ہم عرف عام میں بنا دیتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام مسلم نے اپنی صحیح میں اسے روایت کیا ہے. حدیث قدسی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے صلاۃ کو تقسیم کر دیا اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان نصف نصف، آدھا آدھا، جسے ہم عرف زبان میں کہتے ہیں 50-50، برابر برابر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. نصفہا لی و نصفہا لعبدی، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندوں کے لیے ہے. اب ذرا غور کیجئے، سورہ فاتحہ، یہاں سورہ فاتحہ کو الصلاۃ کہا گیا، لیکن نماز کا بنیادی جزو جو ہے وہ نماز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا رہے ہیں. اللہ نے تقسیم کیا نماز کو اپنے اور بندوں کے درمیان نصف نصف، اور فرمایا نصف میرے لیے
اور نصف میرے بندوں کے لیے، وَلِ عَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میں نے جس بندے نے جس شے کا مجھ سے سوال کیا میں نے اسے عطا کر دی۔ یہ حدیث مبارکہ شروع ہوئی اس قال العبد، جب میرا بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ تعالیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو قال اللہ تعالیٰ اثنا الی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو قال اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا، میری بلند و بالا شان کا اعتراف کیا، میری شان عدل کا اعتراف کیا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے دیا۔ بلکہ یہاں تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں، میں ذرا آگے بڑھ گیا۔ یہاں الفاظ ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اس لیے کہ ایاک نعبد بندے کا قول و اقرار ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ سے مانگتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ تو ھذا بینی و بین عبدی وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور اس میں بھی جو کچھ بندے نے مجھ سے مانگا میں نے اسے دیا۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے قال ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ ساری جو دعا ہے میرے بندے نے مجھ سے کی اور جو کچھ اس نے سوال کیا میں نے اسے عطا کیا، میں نے اسے دیا۔ پہلی شے اس حدیث مبارکہ میں نوٹ کیجئے کہ ہم نے 7 آیات، جس کے متعلق ایک رائے یہ بھی ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، لیکن اس حدیث مبارکہ میں براہ راست شروع کیا گیا الحمدللہ رب العالمین سے، بسم اللہ کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک دلیل ہے اس بات کی کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظاہر ہے کہ حدیث قدسی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت پھر وہاں سے شروع ہوتی جہاں سے سورہ فاتحہ کا آغاز ہوا ہے، اگر بسم اللہ سے ہوتا تو پھر بسم اللہ سے شروع ہوتا۔ معلوم ہوا کہ یہی ترتیب جو ہمارے ہاں مصحف میں رکھی گئی ہے وہی درست ہے، اور ان فقہا کی رائے بھی درست ہے جنہوں نے آیت بسم اللہ کو اس سورہ مبارکہ کا حصہ قرار نہیں دیا۔ دوسری بات نوٹ کیجئے کہ اس ترازو میں آپ دیکھ رہے ہیں میزان میں آیت نمبر 4 جو کہ مرکزی آیت ہے سورہ مبارکہ کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں اسے ترازو کی اس ڈنڈی کے اوپر لکھا گیا، ایک طرف ہے ایاک نعبد اور دوسری طرف ہے ایاک نستعین، درمیان جو واو ہے وہ ترازو کی وہ مٹھ ہے جس میں ترازو پکڑی جاتی ہے تاکہ اس کا بیلنس صحیح طور پر کیا جا سکے۔ اس بیلنس میں ایک طرف ایاک نعبد اور دوسری طرف ایاک نستعین، یہ گویا کہ اس کی وہ ڈنڈی سیدھی اگر رکھیں تو ایک طرف ایاک نعبد اور دوسری طرف ایاک نستعین۔ اب اس کے ساتھ 3 پلڑے چلے آ رہے ہیں نیچے، وہ 2 پلڑے جو ہیں ان میں 3 ڈوریاں بندھی ہوئی ہوتی ہیں۔ جو نعبدو کی ڈوریاں ہیں اس میں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ 3 لڑیاں ہیں جس سے وہ ترازو ایاک نعبد کی جو ہے وہ بندھی ہوئی ہے۔ دوسری طرف ایاک نستعین ہے اور اس کی 3 لڑیاں ترازو کی نظر آ رہی ہیں، اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ سے ہم مدد چاہتے ہیں تو حقیقت میں کیا چاہتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا
اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرے انعامات ہوئے، جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا وہ گمراہ ہو گئے۔ اور نعبدو کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تینوں پہلی آیات کی صفات جو ہیں وہ جوڑ دی گئی۔ یہ ایک خوبصورت بیلنس سمجھانے کے لیے سامنے رکھ دیا گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نصف میرے لیے اور نصف میرے بندوں کے لیے، تو پہلا حصہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، اب آگے درمیان میں واو بیلنس، ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ میزان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیلنس کر دی۔ اب آئیے ہم ایک ایک آیت کر کے اور اس کا مطالعہ جو شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم انشاءاللہ آج کی نشست میں کوشش کریں گے کہ پہلا حصہ جو ہے یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس پہ ہماری گفتگو آج مکمل ہے۔ الحمدللہ عام طور پہ ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ سب تعریف اللہ کے لیے۔ تعریف کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اسی سے بنا ہے معرفت، اسی سے بنا ہے عرفان۔ ہاں جی، تو یہ تعریف بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو کیا ایک زبان کے دو الفاظ ہم معنی ہوا کرتے ہیں؟ یقیناً ہر زبان میں کچھ لفظ ایجاد کیے جاتے ہیں ایک خاص مفہوم لیے ہوئے، اور اگر دو الفاظ کے یا تین الفاظ کے ایک ہی معنی ہو تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ لفظ کیوں ایجاد کیا گیا۔ لہٰذا یہ سوچنا چاہیے کہ حمد کے معنی تعریف، صرف تعریف نہیں ہو سکتے، اس میں کچھ اور روح موجود ہے۔ حمد، دیکھیے ہم نے سورہ لقمان کے سلسلے میں کچھ باتیں پڑھی تھیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو دانائی عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی، اس کا نتیجہ تھا تاکہ وہ اللہ کا شکر گزار بن جائے۔ گویا قرآن یہ کہتا ہے کہ حکمت کا نتیجہ کیا ہے؟ شکر الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر پیدا۔ حکمت کیسے ہوتی ہے، کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اگر انسان کی فطرت سلیم ہو، عقل صحیح رخ پہ کام کر رہی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حکمت اور دانائی، اصابت رائے، دور اندیشی، حقائق کو پہچاننا، اپنے محسن کو پہچاننا، یہ اس کے اندر صلاحیت پیدا کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں شکر جو ہے وہ برآمد ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کا انسان کو براہ راست نقد، ٹینجیبل، فزیکل منافع یا نفع اس کی ذات کو ہو رہا ہوتا ہے۔ کسی نے آپ پہ کوئی احسان کیا، آپ کو اس کے ذریعے سے کچھ نعمت حاصل ہوئی، آپ کے دل میں جذبہ شکر ابھرا، زبان پہ آیا اور آپ نے اسے تھینک یو بولا، شکریہ کہا، وہ جذبہ شکر آپ کی زبان سے ادا ہوا، اور وہ نعمت جو آپ کو اس کے ذریعے سے حاصل ہوئی اس کو آپ نے استعمال کیا، مزید آپ اس کے جو ہے وہ مشکور ہوئے، تو گویا یہ ایک جذبہ شکر ہے جو کہ کسی کو کسی کے ذریعے سے کسی شے کا منافع حاصل ہو تو اس کے ذریعے سے جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ لیکن ایک چیز اور ہے، آپ نے کوئی پھول دیکھا، آپ کی زبان سے فوراً نکلتا ہے سبحان اللہ، اگرچہ براہ راست آپ کو ان پھولوں کا، اس چمنزار کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ آپ جناح گارڈن گئے، وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھول پھروالی لگی ہوئی ہے، سبزہ آج کل زوروں پر ہے، خوش نما منظر ہے، موسم بھی خوشگوار ہے، آپ فوراً زبان سے آپ کے نکلتا ہے سبحان اللہ۔ یہ آپ نے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کی، گویا کہ اس میں بھی
کوئی ذاتی فائدہ آپ کو نہیں پہنچا، لیکن آپ کی زبان سے بے اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف یا ثنا جو ہے وہ ادا ہو گئی، لفظ سبحان اللہ کے ذریعے سے یا ماشاءاللہ کے ذریعے سے، یا آپ نے الحمدللہ کے ذریعے سے کہ الحمدللہ ہمیں ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائیں کہ ہم نے اس چشمے سر سے بہار کا جو ہے وہ نظارہ کیا۔ اگر آپ غور کریں گے تو اس حمد میں یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں روحیں موجود ہیں، شکر بھی، ثنا بھی، اور تیسری تعریف بھی۔ گویا حمد کا لفظ ان سب چیزوں پر محیط ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو اس کا مطلب ہوگا کہ تمام شکر، کل ثنا، کل کی کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ کلمہ حمد کی اتنی اہمیت ہے، دو کلمات بلکہ کہہ لیجئے، سبحان اور الحمدللہ، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التسبیح نصف المیزان۔ تسبیح جو ہے یعنی سبحان اللہ کہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی میزان کو نصف مکمل کر دیتی ہے، وَالْحَمْدُ-لِلَّهِ تَمْلَأُ، اور الحمدللہ اسے مکمل کر دیتی ہے۔ اس اعتبار سے الحمدللہ یہ نصف میزان ہے، اور یہ اتنا اہم کلمہ ہے، اتنا ہا میم اور دال حمد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 معروف نام اسی مادے سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حمد سے آیا، احمد حمد سے آیا، حامد یہ بھی حمد سے آیا، محمود یہ بھی حمد سے آیا۔ 4 اسماء گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حمد سے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ امت حمادون ہے، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنے والی۔ ایک تو سب سے زیادہ کثرت میں ہوگی، تعداد کے اعتبار سے بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے تا قیامت امت مسلمہ چلے گی، اور جو بھی رہیں گے کسی نہ کسی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہیں گے۔ اس اعتبار سے امت حمادون ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ لواء حمد و بیدہ، قیامت کے روز حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے لیے امت کا مقام بھی، امت کی حیثیت بھی، آپ کے اسماء گرامی بھی، اور یہ حمد اتنا اہم کہ یہ نصف میزان بھی ہے۔ اور یہ حقیقت میں اگر آپ غور کریں کہ بہت بڑا یہ کلمہ توحید ہے، الحمدللہ۔ دیکھیے کائنات کی ہر شے، اس میں جو کوئی بھی کمال ہے، جمال ہے، حسن ترتیب ہے، اچھائی ہے، خیر ہے، سب کی سب کس کی عطا کردہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ایک سادہ سی مثال سے اگر آپ سمجھنا چاہیں، ایک خوبصورت تصویر بڑی اعلیٰ قسم کی آپ کے سامنے رکھ دی جائے، آپ کہیں گے کہ یہ مصور کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کمال کر دیا فلاں مصور نے، کسی نے پھول بنایا اور ایسا خوبصورت بنایا کہ شہد کی مکھی اسے اصلی پھول سمجھتے ہوئے اس پہ آ کے بیٹھ گئی کہ میں یہاں سے شہد کلیکٹ کر لوں۔ گویا کہ اس نے اس جاندار کو جسے اچھی طرح پھول کی پہچان ہوتی ہے، اسے بھی مغالطے میں مبتلا کر دیا کہ یہ پھول اصلی ہے، نقلی نہیں ہے۔ اس قدر مہارت، تو آپ کیا کہیں گے اس مصور کو کہ اس نے تو کمال کر دیا۔ تعریف اس تصویر کی نہیں ہے، وہ تو ایک بے جان شے ہے۔ اصل میں کس کی حمد و ثنا ہو رہی ہے یا تعریف ہو رہی ہے؟ اس مصور کی جس نے وہ تصویر بنائی۔ اس کائنات میں جتنی بھی بو قلمونی ہے، جتنی بھی خیر اور اچھائیاں ہیں، جتنی بھی خوبصورتیاں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو بھی کمال و جمال اور حسن و جمال ہے، سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ، اس کا بنایا ہوا۔ تو حقیقت میں ہم کسی بھی شے کو دیکھ کے سبحان اللہ کہیں یا الحمدللہ کہیں، تعریف تو حقیقت میں اس کی ہو رہی ہے جو کہ حقیقی طور پر اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اسی کا اظہار آیت کے اگلے حصے میں کیا جا رہا ہے، رب العالمین۔ رب کے معنی مالک کے بھی ہیں،
رب کے معنی پالنہار کے بھی ہیں، پروردگار کے بھی ہیں۔ لیکن یہ سمجھیے اس حمد کے متعلق چند مثالیں میں قرآن مجید اور حدیث سے دینا چاہوں گا کہ یہ کتنا عظیم کلمہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر نعمت کی برکات کی، انہیں عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو ان کی زبان سے بھی بے اختیار یہی کلمہ نکلا۔ اس کی قرآن مجید میں بہت بڑی مثال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے عطا فرمائے جو کہ خود انبیاء اور رسول ہوئے، تو ان کے لیے انہیں کلمہ شکر جب اللہ کی بارگاہ میں کہا تو کیا الفاظ اختیار کیے؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ پھر ہم بار بار پڑھ چکے سورہ اعراف میں جب تمام انسانوں کے متعلق فیصلہ ہو گیا اور اہل جنت جنت میں داخل ہونے کا انہیں اذن مل جائے گا، اب وہ جنت کی طرف روانہ ہیں، داخل ہو رہے ہیں، تو ان کی زبان پر بھی کلمہ شکر اس وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا عظیم احسان ہم پر فرمایا کہ ہمیں جنت میں داخلے کا اذن عطا فرما دیا۔ تو ان کی زبان سے جو الفاظ نکلیں گے وہ کیا تھے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ وہاں بھی کیا آیا؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں روزمرہ کے معمولات کے لیے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ ساری دعائیں جو ہیں اکثر و بیشتر روزمرہ کی دعائیں وہ اسی کلمہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ حمد گویا کہ تمام شکر، تمام ثنا، تمام تعریف سب کچھ اللہ ہی کے لیے، وہ جو پالنہار ہے، پروردگار ہے اور مالک ہے تمام جہانوں کا یا جہان کا، جہان کو اکیلا بھی کہیں تو یہ پوری کائنات اسی کی ہے۔ سورہ قریش میں یہ الفاظ آیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس بندگی کرو اس گھر کے مالک کی۔ یہ اشارہ تھا بیت اللہ کی طرف کہ اس گھر کے مالک کی، عربی زبان میں رب الدار گھر کا مالک یا رب البیت گھر کا مالک، جو مالک ہے۔ اب کوئی شے آپ کی ملکیت میں ہو تو ذرا سوچئے کہ کیا آپ اسے ایسے چھوڑ دیں گے؟ آپ چاہیں گے کہ وہ جو بھی آپ کی ملکیت میں دی گئی ہے وہ اس میں جو پوٹینشل صلاحیتیں ہیں وہ اجاگر ہو کر کے سامنے آئیں، وہ شے پھلے اور پھولے، اس میں اضافہ ہو، وہ چاہے کوئی کاروبار کی شکل ہے، چاہے کوئی نعمت کی شکل ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے تو آپ اسے بغیر تربیت کے تو نہیں چھوڑیں گے۔ جو مالک ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کی پرورش بھی کرتا ہے، اسے لا کر کے کھلاتا بھی ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، پروٹیکشن بھی دیتا ہے اور اس کی تربیت بھی کرتا ہے۔ یہ سارے مفاہیم اس رب کے لفظ میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رزق کے وسائل انسان کے لیے پیدا فرمائے، کائنات کا حقیقی مالک بھی وہی ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، سب یہاں سے چلتے بنیں گے، جو کچھ رہ جائے گا کس کی ملکیت، کس کی وراثت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کی۔ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے اور وہی وارث ہے۔ تو کل حمد و ثنا اسی رب کے لیے جو کہ پالنہار ہے، جو کہ مالک ہے۔ علامہ اقبال کے وہ الفاظ ذرا ذہن میں دوڑا لیجئے ربوبیت کے متعلق، پالتا ہے مٹی کی بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون لایا کھینچ کے پچھم سے بادے سازگار، کس نے بھر دی موتیوں سے خوش آئے گندم کی جیب۔ نظم ذرا لمبی ہے، میں نے چند اس میں سے جملے آپ کو سنائے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے جو رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کل شکر، کل ثنا، کل تعریف اس اللہ کی جو مالک ہے، پروردگار ہے،
پالن ہار ہے۔ اب لفظ آیا ہے عالمین، اب اس میں تمام جہانوں کا بھی ترجمہ کر دیتے ہیں، کل جہانوں کا بھی ترجمہ کر دیتے ہیں۔ اس میں عالم دنیا بھی شامل ہے، عالم آخرت بھی شامل ہے، اس میں عالم ارواح بھی شامل ہے، اس میں عالم اجساد بھی شامل ہے۔ یہ سب کچھ عالم امر بھی ہے، عالم خلق بھی ہے۔ جتنے الفاظ آپ یہ گنتی کریں گے، جو بھی ٹرمز ہمارے ہاں آتی ہیں، وہ ساری کی ساری شامل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ملکیت میں اور اس ربوبیت میں۔ اگلی بات فرمائی الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا، انتہائی مہربان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات فعلان کے وزن پہ آتی ہیں، اس میں ایک ہیجان کی کیفیت، جیسے رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، یہ رحمان کا اگر ہم کوئی تصور کریں، اور جو فعیل کے وزن پہ ہیں جیسے رحیم آیا ہے، اور دونوں یہ رحمت سے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی اور صفات گرامی۔ رحمان بھی اور رحیم بھی ایک ہی مادے سے دو صفات، اور ظاہر ہے کہ اس میں مطلب مختلف ہے تو دونوں صفات اختیار کی گئیں۔ ایسی رحمت جس میں وہ ہجانی کیفیت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جوش کی کیفیت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تسلسل اور دوام بھی ہے، جو کہ دوسری مخلوقات میں اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کی جو مثال امیر محترم دیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مثال کے طور پر کسی سڑک پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں اس میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک جوڑا تھا، وہ بھی چلتا بنا، ان کا ایک شیر خوار بچہ ہے، وہ ماں کے سینے سے چمٹا ہوا ہے، بلک بلک کے رو رہا ہے۔ جتنے لوگ وہاں موجود ہوں گے، ان کے اندر اس بچے کے لیے ایک رحمت اور شفقت کا جذبہ جو ہے وہ بڑا ہی ابھر کے سامنے آئے گا، اور بہت سے لوگ چاہیں گے، یہ کیونکہ ایموشنل وہ ایک موقع ہوتا ہے، تو وہ چاہیں گے کہ ہم اسے پال لیں، نہ جانے اب اس کا کوئی وارث ہے کہ نہیں ہے، باپ بھی گیا، ماں بھی گئے، یہ تو بیچارہ یتیم و مسکین اکیلا رہ گیا، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اسے گود بھی لے لے۔ اب اسے گھر لے آئے، اب اس وقت تو وہ ایموشنز اپنے عروج پر تھے، وہ ہیجانی اور طوفانی کیفیت تھی جذبات کی، انہوں نے یہ فیصلہ اس نے کر لیا، لیکن اب گھر آیا، اس نے اب 2-4 دن گزرے، ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے گزرے، اب اس بچے کے لیے دودھ بھی چاہیے، اس کے لیے کپڑے بھی چاہیے، اپنے بھی پہلے 2-4 بچے ہیں، کرائے کا مکان ہے، تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے فیصلہ کچھ غلط کر لیا۔ کوئی اور بھی لے جا سکتا تھا جس کے پاس مجھ سے بہتر وسائل ہوتے، میں نے یہ فیصلہ کر لیا، مجھ پہ یہ بچہ بوجھ بن گیا، اب میں نہ اسے چھوڑ سکتا ہوں، رکھنا بھی بڑا مشکل ہے۔ تو گویا کہ وہ جو ایک جذبہ ابھرا تھا، وہ گویا کہ اس میں وہ ابال بیٹھا، اور وہ جب روٹین میں آیا تو اب اسے فیصلے پہ پچھتاوا ہو رہا ہے۔ لیکن ایسے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں وہ ایک ہیجانی اور طوفانی کیفیت، وہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی کیفیت ہے، وہاں اس کی رحمت میں ایک تسلسل اور دوام بھی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بندوں کے حق میں جہاں رحمان ہے، وہاں بیک وقت رحیم بھی ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے پالن ہار بھی ہے، اپنے بندوں کے لیے بخشن ہار بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کو یہاں اجاگر کیا گیا، روشن کر کے سامنے رکھا گیا۔ کون؟ الحمدللہ رب العالمین، وہ جو کہ پروردگار عالم ہے، وہ تمام جہانوں کا پروردگار، پالن ہار اور مالک ہے، مالک حقیقی، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ اور پھر تیسری بات فرمائی مالک یوم الدین، وہ جزا و سزا کے دن کا مالک بھی ہے۔ ایک نقطہ یہاں نوٹ کر لیجئے، عام طور پر مستشرقین میں بالخصوص جو ہے قرآن مجید پر ایک اعتراض وارد کیا ہے، اس کا جواب یہیں مل جاتا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان گرفت کی ہے، خوف کی ہے، اسے زیادہ اجاگر کرتا ہے۔
اس کے برعکس انجیل جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ربوبیت کو، اس کے رحم کو، اس کے محبت کو اسے زیادہ اجاگر کیا۔ قرآن مجید کہیں تقویٰ کر کے ڈرا رہا ہے، کہیں انذار کا حکم دے رہا ہے، کہیں وہ خوف جو ہے اللہ سے ڈرو۔ اور یہ زیادہ تر میرا خیال ہے اس لیے ہوا کہ ہم نے ان تمام الفاظ کا ترجمہ ڈر یا خوف سے کر دیا یا فیئر سے کر دیا۔ ہمارے یہاں اکثر و بیشتر جو ہیں وہ تراجم جو ہیں وہ بھی آپ پڑھیں گے انگریزی کے، تو اس میں بھی لفظ فیئر استعمال کیا گیا، تقویٰ کا بھی فیئر، انذار کا بھی فیئر اور خوف کا بھی فیئر۔ تینوں لفظ عربی زبان کے ہیں، جبکہ تقویٰ کے معنی ڈر کے نہیں ہیں بلکہ اپنے آپ کو بچانے کے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سے، اس کی گرفت سے، اس کی حدود کو توڑنے سے بچنا۔ حقیقی معنی تقویٰ کے طلب ہدایت انسان کے اندر پرہیزگاری کا پیدا ہو جانا، اور میں نے آپ کو کل سمجھایا تھا پرہیزگاری کیا ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ پرہیزگاری یعنی کہ انسان کو یہ اس کے اندر یہ طلب پیدا ہو جائے کہ مجھے معلوم ہو میرے حق میں کیا خیر ہے، کیا شر ہے، کس چیز سے مجھے بچنا ہے، کیا میں نے کرنا ہے تاکہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس روش کا نام تقویٰ ہے۔ انذار کہتے ہیں خبردار کرنے کو، نہ کہ ڈرانے کو۔ اور اس کی میں سادہ سی مثال دوں تو ایک اندھا اگر چلا جا رہا ہے، ہاتھ میں سٹک ہے، آگے ایک گڑھا ہے، اب اسے محسوس نہیں کر پا رہا۔ یہ ایک عام انسان بھی جو ہے اس کا دھیان کسی اور طرف ہے۔ ہمارے اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل پہ لوگ چلے آ رہے ہیں اور وہ کسی گفتگو میں مصروف دیکھ اس طرف رہے ہیں، چل سامنے رہے ہیں، اور اچانک سامنے سے کوئی گاڑی آ گئی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب اگر اس موقع پر گاڑی والا ایک دم ہارن بجائے زور کا اور وہ اچانک جو ہے وہ چکنا ہو جائے تو گویا یہ انذار ہو گیا، اس نے اسے خبردار کر دیا کہ کدھر دیکھ رہے ہو بھائی، کیا مرنا چاہ رہے ہو؟ یا ایک شخص جو ہے وہ دھیان کسی اور ہے، سامنے سڑک پہ گڑھا ہے اور وہ بے دھیانی میں اس پہ گرنے والا ہے، آپ نے اسے آواز دی میاں بچ جاؤ آگے گڑھا ہے، یہ ہوگا انذار۔ اسے ہم وارننگ سے جو ہے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، کسی کو وارن کر دینا، خبردار کر دینا کہ تمہارے لیے آگے خطرہ ہے، کسی کام میں خطرہ ہے، اس سے بچ جاؤ۔ تو حقیقت میں انذار کی روح یہ ہے۔ اگر ہم اسے ڈر سے ترجمہ کریں گے تو یہ بالکل ہی ایک جو ہے وہ غلط ترجمہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ ہاں، خوف کا ترجمہ جو ہے اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یہاں آپ جو ہے وہ بھوک کے ڈر سے اللہ تمہیں اطمینان عطا فرمائے گا، تو یہ یہاں اس کا ترجمہ خوف کیا جا سکتا ہے۔ ان تراجم کی وجہ سے یہ اشکال پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کو قرآن مجید تو بڑے خوفناک انداز میں پیش کرتا ہے، لیکن ذرا غور کیجئے کہ قرآن نے ابتدا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کروایا تو کس انداز میں کروایا؟ وہ ہستی جس کا شکر ادا کیا جائے۔ شکر کس کا ادا کیا جاتا ہے؟ جو محسن ہو، جو کوئی احسان کر رہا ہو، جس نے کوئی نعمت عطا کی ہو، جو کوئی مہربان ہستی ہو، جو انسان کے لیے کوئی فائدہ مند ہو، جس سے انسان محبت کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کو پیش کیا گیا، والذین آمنوا حبا للہ، ایمان کسے کہا گیا؟ وہ مومن ہے جو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ تو محبوب شے تو وہ ہوتی جو پسندیدہ ہو، جس میں انسان کے لیے وہ کوالٹیز سامنے موجود ہوں کہ اس سے محبت کی جا سکے۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ محسن ہے، اللہ پروردگار ہے، وہ پالنہار ہے، وہ تربیت کرنے والا ہے، لہٰذا اس سے محبت کرو، یہ ایمان ہوگا۔ تو قرآن مجید تو ابتدائی تعریف یہ کروا رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہاں مالک یوم الدین، اس میں اگرچہ وہ انذار کا رنگ ہے لیکن یہ بھی یقین کیجئے کہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نے ہمیں پہلے سے وارننگ دے دی کہ دیکھو ایک دن عدالت لگے گی، تم نے آ کر کے حساب دینا ہے، ایک ایک عمل وہاں دفتر میں پیش ہوگا۔ آج فیصلہ کرو، تمہارے پاس موقع ہے، ہدایت کے راستے کی طرف چلنا چاہتے ہو، گمراہی کی طرف جانا چاہتے ہو، بخشش چاہتے ہو، گرفت چاہتے ہو۔ یہ زندگی تمہارے لیے امتحان ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو ان حدود کو پامال مت کرو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے واضح کی ہیں، روشن کی ہیں، اور اس کے مطابق اسوہ حسنہ بھی تمہارے سامنے رکھ دیا۔ اس لیے کہ تمام انسان محبت ہی کے رمز آشنا نہیں ہوا کرتے۔ وہ کہتے ہیں نا ڈنڈا پیر بگڑیاں تگڑیاں دا، تو وہ دوست احباب بھی تو ہوتے ہیں نا جن کے سامنے جب تک وہ منفی شے نہ رکھی جائے
وہ ہدایت کی طرف آتے نہیں ہیں۔ تو جن کے دل میں وہ نرمی اور گداز ہے، ایمان کی وہ کیفیت ہے، ان کے لیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور ان کے لیے مالک یوم الدین، وہ جزا و سزا کے دن کا بھی مالک ہے، جس دن عدل کی ترازو لگے گی، فیصلے ہوں گے، اور پھر یا ابد الآباد تک کے لیے جنت ہے یا ابد الآباد کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن